اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ اسلام پر اور آپ کی زندگی کے حالات پر بیان جاری ہے۔ خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ یہ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے تمام حالات سے آپ کو واقف کرانا چاہتا ہے۔ اس پر ہم نے کئی بیان بھیجے اور انشاءاللہ اور بیان آتے رہیں گے، تاکہ جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذات بابرکت ہے اس کا جو ہے آپ کو صحیح طرح سے علم ہو اور آپ جو ہے حضرت کی حقیقت سے واقف ہو جائیں، اور کچھ جو ہے سنی مولانا مولوی حضرات جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کو جو سوخت کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی جو ہے ان ہمارے بیانات کو سننا چاہیے، تاکہ ان کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس کتابوں کے حوالے سے یا کس کے کہنے سے جو ہے حضرت کے سلسلے کو سوخت کہتے ہیں۔ وہ جو ہے اگر سلسلے کو سوخت کہتے ہیں تو اس کے حوالے جو ہیں فیس بک کے اوپر ڈالیں کہ ان کتابوں کے حوالے سے اور فلاں فلاں کے اس سے جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اور عزیز اور دوستو، سلسلے کو سوخت کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ خود صاحب سلسلہ کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا ہے، اور کوئی اور اگر لکھ دے تو کسی اور کے لکھنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ خیر، ہماری گفتگو جو ہے کل جو ہوئی تھی وہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بغداد میں ہوا۔ دونوں بزرگوں کی ملاقاتیں ہوئی اور حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ اپنے کبر سنی کے اعتبار سے اور عطائے رسول ہونے کی وجہ سے آپ نے جو ہے بہت ساری نصیحتیں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر کو فرمائی، کیوں کہ جس وقت میں آپ کی ملاقات غوث پاک سے ہوئی تو غوث پاک سرکار کی عمر جو ہے 35 سال کی تھی، اور حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جو ہے 263 برس کی تھی۔ تو حاضرین، ایسے وقت میں جبکہ حضرت کی ملاقاتیں ہوئی دونوں کی، تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک سے جو ہے 228 سال بڑے تھے۔ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوا کرتی ہے، یا اور بات ہے کہ کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن غوث پاک نے خود مان لیا اور اپنی بہن کو بھیجا، جاؤ ایک صاحب حال بزرگ ہیں جو آل رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر کے جو ہے تم دعا کرا لو، تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ یہ غوث پاک کا ماننا ہے۔ اب غوث پاک تو شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، اور اگر غوث پاک کے ماننے والے ان کو نہ مانے تو غوث پاک کے ماننے سے کیا حاصل ہے ان کا؟ تو
جب غوث پاک کو مانتے ہیں تو اس بات کو بھی مانو جس کو غوث پاک نے مانا ہے۔ عزیز اور دوستو، ہم بھی غوث پاک کے غلاموں میں سے ہیں، ہم بھی قادری ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ قادری ہونے کے بعد اور تمام سلسلوں کا جو ہے انکار کر دیا جائے یا تمام سلسلوں کو گھٹیا اور کمزور سمجھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے راستے سے چل رہے تھے بغداد کے، اور ایک ڈف بجانے والا جو ہے سامنے ڈف بجاتے چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، ان کے چہرے کی جو زیارت کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے وہ ڈف بجا رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا۔ لوگ دوڑ دوڑ کے غوث پاک کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ جب ایک جگہ چوراہے میں ایسے پہنچے کہ وہاں اس نے اعلان کیا اور غوث پاک سرکار آئے، تو کچھ لوگوں نے غوث پاک کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے چہرے کو موڑ لیا، چہرے غوث کو نہیں دیکھا۔ غوث پاک گزر گئے۔ جب آپ کا دورہ ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور، وہ کتنے بدنصیب لوگ تھے جو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے آپ کے چہرے سے رخ کو موڑ دیا اور آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی، وہ کتنے بدنصیب ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے میرے چہرے سے اپنا جو ہے منہ موڑ لیا۔ تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے مریدوں میں سے تھے۔ وہ اپنے مرشد کے آگے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اپنے سامنے اپنے مرشد کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو اپنے مرشد کو چہرے کو دیکھتا ہے وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو عزیز اور دوستو، غوث پاک سرکار کے جو ہے اس جملوں سے بھی جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی سلسلہ کسی سے کمزور نہیں ہے اور کسی کے کہنے سے کمزور ہوتا بھی نہیں ہے، اور کسی سلسلے کو نیچا بتانا، اونچا بتانا، بڑا بتانا، چھوٹا بتانا، یہ سب سے بڑی غلطی اور کوتاہی ہے اور فیض سے محرومی ہے۔ فیض لینا ہے تو سب بزرگوں کو جو ہے کا ادب کرو، سب کا لحاظ کرو، سب سلسلوں کو برابر سمجھو۔ سب سلسلے جو ہیں وہ بڑے مقدس ہیں، اور یہ سارے سلسلے علی سے اور علی کے بعد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے سلاسل بھی ہیں جو صحابہ کرام سے چلے، جیسے کہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو درداء ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت حاجی رتن ابو رضا ہیں، اور دیگر صحابہ جو صاحب ارشاد ہیں ان سے بھی سلاسل چلے ہیں، وہ بھی سب اہل حق ہیں۔ حاضرین، اب ہم جو ہے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے بعد حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک گوفا میں ایک جو ہے بغداد کے پہاڑ میں 12 سال تک کے معتکف ہو گئے، اور 12 سال کا اعتکاف پورا کرنے کے بعد آپ وہاں سے باہر تشریف لائے، اور لانے کے بعد میں جو ہے پھر بغداد آئے۔ تو بغداد آنے کے بعد میں جو ہے سارے لوگ جو ہے ہجوم در ہجوم جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ عزیز اور دوستو، غوث پاک کی عمر شریف جو ہے اس وقت میں جو ہے 47 سال کی ہو رہی تھی۔ آپ بغداد میں تھے، آپ نے کسی کو منع نہیں کیا، کسی کو روکا نہیں۔ جب بی بی نصیبہ کو یہ علم ہوا کہ حضرت غوث پاک سرکار تشریف لائے، یہ حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے دوبارہ، تو وہ آپ سے جو ہے
معروضہ کے لیے جانے لگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بی بی نصیبہ کو کچھ بدعقیدہ عورتوں نے بہکا دیا کہ تم اپنے اس فرزند اور لخت جگر کو زندہ شمعدار کے حوالے کیوں کرتی ہو، اور اتنے زمانے کے بعد، اتنے مدت کے بعد تو تم کو یہ نصیب ہوا ہے، اور اس کو مت دو، کوئی بہانہ کر کے ٹال دو۔ اس طرح سے جو ہے حضرت بی بی نصیبہ کا جو ہے ذہن ان عورتوں نے خراب کر دیا، اور بی بی نصیبہ جو ہے بڑے ہی جو ہے یعنی عاجزی اور مجبوری کے ساتھ جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور، آپ کی دعاؤں کی برکت سے مجھے 2 فرزند پیدا ہوئے، لیکن جو بڑا فرزند آپ نے کہا تھا کہ مجھے دے دینا، وہ بڑا فرزند میرا انتقال کر گیا ہے اور میں دینے سے آپ کو مجبور ہوں۔ تو غوث پاک تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم یہ سچ کہتی ہو کہ یہی ہے تو یہی ہوگا، جاؤ، اور کوئی بات نہیں ہے، تم جیسا کہتی ہو ویسے ہی ہوگا۔ بس یہ کہنا ہی تھا حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ بچہ جو بڑا تھا وہ چھت کے اوپر ٹہل رہا تھا مکان کے، اور چھت پر سے گرا اور گر کر اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔